آئیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدس بارگاہ میں حضرانہ پیش کر دیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہان ہے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہان ہے. یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے میوان. یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے میوان. بخدا خدا کا یہی ہے نہیں اور کوئی مفر مفر. بخدا خدا کا یہی ہے نہیں اور کوئی مفر مفر. جو وہاں سے ہو یہی یہاں کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. خدا خدا کا یہی ہے نہیں اور کوئی مفر مفر. جو وہاں سے ہو یہی یہاں کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں. سر عرش پر ہے تیری نظر دل فرش پر ہے تیری نظر. سر عرش پر ہے تیری نظر دل فرش پر ہے تیری نظر. ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں کچھ بھی آیا آیا. کروں مدح اہل دور رضا پڑے اس بلا میں میری بلا. کروں مدح اہل دور رضا پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گزا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پار ہے نہ جا. میرا دین پار ہے نہ جا. حضرات محترم اللہ ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب آپ فرما دیجئے آپ کہہ دو اگر تم مجھے محبوب بنانا چاہتے ہو اگر تم مجھے اپنا دوست بنانا چاہتے ہو اگر تم میری بارگاہ میں مقبول ہونا چاہتے ہو فاتبعونی یحببکم اللہ. شرط یہ ہے اے محبوب تم کہہ دو اے دنیا والو اے میرے دیوانو میری غلامی کرو تو معاملہ صرف یہی نہیں رہے گا تمہیں اللہ اپنے بندوں میں شمار کر لے گا بلکہ اعزاز پہ اعزاز یہ ہوگا کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات محترم میں نے اس آیت کریمہ کو اس مقصد کے تحت بھی پڑھا ہے کہ آج ہماری قوم میں فکری انحطاط پائی جائے گی. حکمت سے کوئی علاقہ اور کوئی تعلق نہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم پستیوں میں گرے جا رہے ہیں. ظلم و ستم کے ہم نشانہ بنائے جا رہے ہیں. کاش ہم نے اپنے نبی کی زندگی کو صحیح سے پڑھا ہوتا. کاش اپنے نبی کی اداؤں کو پڑھ کر ان اداؤں پر عمل کیا ہوتا. نہ ہمارے اندر شور و غوغا ہوتا نہ حکم بازی ہوتی نہ شور شرابہ ہوتا. ایک صوفیانہ زندگی ہوتی ایک صوفی والی زندگی ہوتی. کوئی بھی آئے اپنا آئے بیگانہ آئے سب کے لیے در کھلا ہے. یہ نبی کے غلاموں کا در ہے. یہاں شور شرابہ نہیں ہوتا ہے. یہاں خاموشی سے اپنے نبی کے دین کو بڑھایا جاتا ہے. سبحان اللہ. بڑا خوبصورت پیغام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ان کی پیروی اتباع رسول کا جو جذبہ ہونا چاہیے ہمارے بیچ سے وہ جذبہ ختم سا ہو رہا ہے. آؤ ہم سیکھیں نبی کی اطاعت کرتے کیسے. نبی کی غلامی کا دم تو بھرتے ہیں. نبی کی غلامی کا جو سرٹیفکیٹ سند ہوتی ہے وہ ہم دنیا کو تو دکھا نہیں پاتے.
عمل کر کے نبی کی غلامی یہ ہے کہ میرے نبی نے جو کیا ہے اس پر عمل کر کے ہم دنیا کو دکھائیں تو ہم کہیں گے ہم نبی کے غلام ہیں۔ سنتیں چھوٹی جا رہی ہیں، اطاعت رسول اطاعت خدا سے ہم کوسوں دور ہیں، اور نعرہ لگانے کے لیے ہم سب سے آگے ہیں۔ یہ نعرہ مانا نہیں جائے گا، یہ نعرہ قبول نہیں کیا جائے گا، تمہارے عشق و محبت کا یہ دم جو پھلتے ہو یہ تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ وہ تمہارا نعرہ، تمہارا جذبہ، تمہارا یہ بولنا اس وقت قبول کیا جائے گا جب تمہاری زندگی مکمل نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار میں ڈھلی ہوئی نظر آئے گی۔ یوں کہیے کہ نبی کی زندگی کا عکس جمیل بن جائے، مرتبے جمیل بن جائے۔ جب ایسی زندگی بنتی ہے تب کوئی دنیا میں احمد رضا بن کے چمکتا ہے، جب کوئی ایسی زندگی دکھاتا ہے عمل کر کے نبی کی زندگی پر عمل کر کے اپنے وجود کو ایسا روشن کرتا ہے تب دنیا دیکھتی ہے شیخ المشائخ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ باد۔ آج ایک ایک روپے کے لیے ہم تڑپتے ہیں، ایک ایک سماں کے لیے ہم پیشن پہ قرار رہتے ہیں کہ ہمارا نقصان نہ ہو جائے، ہمارا خسارہ نہ ہو جائے، ہمارا گھاٹا نہ ہو جائے۔ یہ فکر پڑی رہتی ہے، اسی سوچ میں شب و روز ہمارے گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ مارکیٹ میں ہے تو یہی سوچ ہے، بازار میں ہے تو یہی سوچ ہے، گھر میں ہے تو یہی سوچ ہے کہ ہمارا خسارہ نہ ہو جائے۔ ہم سوچتے ہیں یہ چیز بھی ہمیں مل جائے، ہم یہ سوچتے ہیں یہ چیز بھی ہمیں مل جائے، وہ بھی نعمت مل جائے، وہ بھی نعمت مل جائے، لیکن وہ جذبہ کہاں چلا گیا ہے؟ صحابہ کرام کی زندگی تو پڑھو، صحابہ کرام دولت و سر و سیم کے پیچھے بھاگتے نہیں تھے، دولت و ثروت کے پیچھے بھاگتے نہیں تھے، ان کے اندر یہ جذبہ نہیں تھا ہم اتنا کما لیں، ہم اتنی دولت جمع کر لیں، ہم یہ سرمایہ اکٹھا کر لیں، یہ زر و سیم کا انبار ہم لگا لیں۔ ان کے اندر یہ جذبہ نہیں تھا، ان کے اندر یہ جذبہ تھا میرے نبی کی کون سی سنت ہم سے چھوٹ رہی ہے، کاش وہ سنت ہمیں نظر آ جاتی، عمل کر لیتے دل کو سکون مل جاتا۔ یہ جذبہ تھا صحابہ کرام کے دلوں میں۔ تب وہ قوم جو پڑھنا نہیں جانتی، وہ قوم جو لکھنا نہیں جانتی، وہ قوم جو جسے بولنے کا ڈھنگ نہیں معلوم، جسے زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں معلوم، اسے زندگی کس طرح گزارنی یہ بھی پتہ نہیں، ماں کا احترام کیا جائے کس طرح کیا جائے یہ بھی پتہ نہیں، باپ کا احترام ہوتا ہے کہ نہیں یہ بھی نہیں معلوم، عورتوں کی کیا عزت ہوتی ہے، بیٹیوں کا رتبہ کیا ہوتا ہے انہیں کچھ بھی پتہ نہیں۔ تھوڑی سی بات ہو گئی، ایک انڈا ٹوٹ جائے تو 40 سال تک لڑائی چلتی رہے، گھوڑ سواری میں مسابقت میں ذرا سی اگر کوئی غلطی ہو جائے وہ لڑائی اتنی دور پکڑ جائے کہ 60 سال تک وہ لڑائی چلتی رہے۔ وہ قوم اتنی گری ہوئی پڑی، اتنی گری ہوئی قوم تھی، اتنی جہالت کی زندگی گزار رہی تھی کہ نبی بھیجا ہے دنیا کو اچھوں کو اچھا بنا دیتی ہے۔ کمال تو یہ ہے جو پورے ہوتے ہیں ان پر نظر ڈال دی جائے، انہیں اچھا بنا دیا جائے۔ کمال تو یہ ہے میرے نبی ایسی قوم میں آئے جو کچھ بھی نہیں جانتے، ارے ان کا آپ اگر یہ سنیں گے تو آپ جانتے بھی ہیں وہ قوم اتنی گر گئی تھی کہ اس کی بیٹی سگی بیٹی ننھی سی بچی جسے صرف پیار دینا چاہیے، شفقت کا ہاتھ رکھنا چاہیے، جسے سینے سے لگایا جائے، جس کے رخساروں کو پیشانیوں کو چوما جائے، اس لڑکی کو یہ قوم زندہ دفن کر دیا کرتی۔ وہ قوم کتنی گری ہوتی، ایسی قوم میں اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے، اس قوم کو ایسا بنایا، ایسے ایسے ہیرو اللہ کے نبی نے دیے ہیں، ایسے ایسے بدلے عظیم اللہ کے نبی نے عطا فرمائے ہیں، ایسے ایسے کمانڈر اللہ کے نبی نے عطا فرمائے ہیں، ایسے ایسے اللہ کے نیک بندے نبی نے عطا فرمائے ہیں۔ دنیا دیکھ کر دنگ ہے کہ 23 سالہ کی زندگی میں اس محمد عربی نے کیسا انقلاب برپا کر دیا ہے، کیسا انقلاب برپا کر دیا ہے۔ انہی کا غلام تو ہے جنہیں عمر بن خطاب کہا جاتا ہے۔ آپ کی حکومت ہے 22.5 لاکھ مربع
میل کی زمین پر حکومت ہو رہی ہے اور سو رہا ہے، زمین پہ سو رہا ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ اس لیے خوف نہیں ہے، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے دنیا سے بے خوف ہو جاتا ہے۔ دنیا سے ڈرتا ہے وہ سب سے ڈرتا ہے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ دنیا سے ڈرتا ہے، اور جو اللہ سے ڈر جاتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ انہیں اللہ نے کیوں یہ رتبہ عطا فرمایا؟ نبی کی زندگی آئینہ بنا، نبی کی زندگی کے عکس بن کے چمکی۔ دیکھیں آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت صحابی رسول کا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجمی ملک میں گئے، عجمی بادشاہ کا دسترخوان لگ گیا، بڑے بڑے عمرہ بیٹھے ہوئے دسترخوان پہ، اسی دسترخوان پہ حضرت حذیفہ بن یمان جو غلام رسول ہیں اسی دسترخوان پہ بیٹھے، کھانا چالو ہو گیا، سب کھاتے ہیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھانا کھا رہے، اتفاق ایک لقمہ آپ کے ہاتھ سے زمین پہ گر جاتا، اور سنیے گا بالخصوص ہماری قوم کے جو نوجوان ہیں وہ بھی سنیں، ارے آئیڈیل مانتے یہ ہمارے لیے آئیڈیل، انہیں فالو کرتے ہیں، ان کا ڈھنگ لیتے ہیں، ان کا رنگ لیتے ہیں، ان کا رنگ لینے سے کامیابی نہیں ملتی ہے۔ اگر تم نے اپنے نبی کو فالو کر لیا، اپنے نبی کی غلامی اختیار کر لی، اپنے نبی کے نقش قدم پہ چل پڑے تو کامیابی تو اسی میں ہے، اور اسی کامیابی ہے، تم دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، عقبہ میں بھی کامیاب رہو گے۔ عثمان زمین پہ گر پڑا، نبی کو غلامی تربیت ملی، اسے ملی ہے، سرکار سے ملی ہے، ہاتھ بڑا ہے زمین کی طرف، اللہ کا رزق ہے، دانا ہے، اس کی بھی قدر کرنی چاہیے کہ نہیں، اس کا احترام کرنا چاہیے کہ نہیں، ہاتھ بڑا زمین کی طرف، آپ کا خادم ہے، کا حضور یہ مت دیجیے، یجمی ہے انتہاں، یہ عمل معیوب ہے، یہ عمل معیوب ہے، یہ عمل برا سمجھا جاتا ہے کہ جو زمین پر دانا گر جاتا ہے اسے اٹھا کے کھایا نہیں جاتا، اسے پورا کرکٹ میں پھینک دیا جاتا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں غصہ آ گیا، ارشاد فرماتے اترکوا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، تم چاہتے ہو کہ میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے آقا کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ پورا مانے میں اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دے گا، ان کی وجہ سے میں نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ ہے صحابہ کی زندگی، اتنی قدر کرتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں ہر آدمی کے پلیٹ میں تھوڑا تھوڑا دانا بچ جاتا ہے، عورت کھلتی ہے تو بیسن میں جاتا ہے، بیسن میں اکٹھا کر کے بالٹی میں ڈال دیا جاتا ہے، پھر اسے پھینک دیا۔ یہی قدر کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم پریشان ہیں، رزق میں برکت نہیں، پھر صاحب دعا کر دیجئے، حضرت دعوی دے دیجئے، ہمارے گھر برکت نہیں، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے تم نے اس کی قدر کی۔ یہ دیکھو صحابہ کرام ہیں، انہوں نے قدر کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حکومت ہے، آپ حکومت کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچے، آپ کا دور حکومت ہے، زکوٰۃ لے کے یہ محسنین، یہ مبلغین اسلام زکوٰۃ لے کے ڈھونڈتے تھے، کوئی زکوٰۃ لینے والا مل جائے جو نبی کی زندگی پہ عمل کر کے دنیا کو دکھاتا ہے اور دنیا والوں کو عمل کراتا ہے، تو اللہ اتنی برکت دیتا ہے، اتنی برکت دیتا ہے، اس قوم سے غربت و افلاس کو دور کر دیتا ہے۔ زکوٰۃ لے کے ڈھونڈ رہے تھے، کوئی زکوٰۃ لینے والا نظر آ جائے، کوئی نظر نہیں آئے، کیونکہ انصاف ایسا تھا، رزق کی قدر کی جاتی تھی، اس کی اہمیت تھی، اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے۔ یہ طاقت سے قوت کس نے عطا فرمائی؟ دماغ کس نے دیا ہے؟ عقل و خیرت کس نے دی ہے؟ سوچ سمجھنے کی صلاحیت کس نے عطا فرمائی ہے؟ اللہ کی دی ہوئی یہ صلاحیتوں سے تم کماتے ہو تو سمجھو یہ تمہاری دولت نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا کردہ دولت ہے۔
سب اللہ ہے. جب اللہ کی ہے تو اللہ کی نعمت کی قدر کرنی چاہیے. اس سنت رسول کی اطاعت اور سنت رسول پہ جو عمل کا جذبہ تھا صحابہ میں وہ بڑا نرالا تھا. ادائے مصطفیٰ پہ عمل کرنے والے، نبی کی اداؤں کو ہر دور میں زندہ کرنے والے، نبی کے اداؤں کے اجالوں میں اپنی زندگی بسر کرنے والے دنیا کو ایسا اجالا دیے جو ان کے دامن سے وابستہ ہو گئے. اللہ نے انہیں بھی اجالا عطا فرمایا. ادائے مصطفیٰ عمل کرنے والوں کی بات ہم بتائیں. جب وہ نبی کی اداؤں پر مکمل طریقے سے عمل کرتے ہیں، جب گہرائی میں اترتے ہیں، اب گہرائی میں اتر کر نبی کی اداؤں پہ عمل کرتے ہیں، جب مکمل عمل کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسی شان عطا فرماتا ہے. جب ان کے دل میں تڑپ ہوتی ہے، اے اللہ میں تیرا گھر دیکھنا چاہتا ہوں، تیرے کعبے کا طواف کرنا چاہتا ہوں، اسباب نہیں بنتے، راستہ نہیں نکلتا، مکہ نہیں جا پاتا وہ بندہ خواب، تو اللہ تعالیٰ اس تڑپ پر کعبہ کو اس کے گھر بھیج کر اس بندے کا طواف کرواتا ہے. نبی کی اداؤں پہ جو عمل کیا جا رہا ہے اس کا فیض مل رہا ہے. نبی کی اداؤں پہ عمل کرنا یہ چھوٹا موٹا کام نہیں ہے. جو عمل کر لیتا ہے اللہ اسے بے شمار عطا فرماتا ہے. یہ تو سب سے آسان ہے. یہ تو نام میرا باقی متقل تڑپے ہیں اپنے آقا کی یادوں میں، ایک ایک سنت کو ڈھونڈتے تھے. حضرت عثمان غنی مسجد کے آگے سامنے وضو فرماتے ہیں. وضو فرماتے آپ مسکرانے لگتے. لوگوں نے پوچھا حضور وضو کر رہے تھے، وضو کے بعد آپ مسکرانے لگے، یہ کیا وجہ ہے؟ اس وجہ سے آپ مسکرائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آقا کو یہیں پہ وضو کرتے دیکھا تھا، اور وضو فرمانے کے بعد یوں ہی مسکراتے ہوئے دیکھا تھا. میں نے سوچا کہ اپنے آقا کی سنت پر عمل کر لیا جائے، اپنے آقا کی اداؤں پر عمل کر لیا جائے. یہ جذبہ تو ایسا جذبہ تھا صحابہ کے دنوں میں کہ وہ ہر لمحہ اپنے آقا کی سنت کو ڈھونڈتے تھے، کون سی سنت عمل کر لیا جائے. اسی لیے تو اللہ نے قوم کو ترقی عطا فرمائی. آج ہم سنتوں پر عمل کرتے نہیں، شور و غبا مچاتے، تھوڑی تھوڑی بات پہ نعرہ بازی کرتے، غلط بات ہے. تم اپنے آقا کی سیرت پہ چلو، ان کے نقش قدم پہ عمل کرو. شور شرابہ کرنے سے تمہارے دل سے کوئی یا تم پر ظلم کوئی ڈھائے گا، تمہارے دل سے کوئی نبی کی محبت کو نکال نہیں پائے گا. کوئی نہیں نکال پائے گا. اگر تم سچے عاشق رسول ہو تو یاد رکھو تمہیں ظلم کا نشانہ بنایا جائے گا، پھر بھی تمہارے دلوں سے حب رسول کو کوئی نکال نہیں کرے گا. کیونکہ جو یہ ہاتھ کسی مرشد کامل کے ہاتھ سے جھک جاتے ہیں نا، تو پھر بندے کا کوئی کمال نہیں ہوتا ہے، وہ کمال مرشد کامل کا ہوتا ہے. ایسا کرم ہوتا ہے، نبی کا ایسا غلام بنا دیتے ہیں سب چھوٹ جائے در نبی نہیں چھوٹ پاتا، سب قربان ہو جائے. لیکن یہ قربان نہیں کروں گا، یہ حب رسول عظیم دولت ہے، لازوال دولت ہے. اس دولت پہ تو دیوانی مچل نہیں کرتی. اللہ کی محترم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار پر عمل کرنے والے صحابہ کرام بھی چمکے، تابعین بھی چمکے، اور تبع تابعین بھی چمکے، اولیاء کاملین بھی چمکے. جو بھی اس سیرت پر عمل کرتا رہا اللہ نے اسے بھی عزت عطا فرمائی. وقت ہو گیا ہے، اذان کے سمے 1 منٹ باقی ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کرنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بالخصوص میں نوجوان بچوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ ادھر ادھر کی باتوں میں زیادہ مت جائیں. آپ کو کچھ کرنا ہے اور جو ہمارے بڑے ہیں وہ حکمت سے کام کریں. دور بڑا نازک دور ہے، یہ اچھلنے کودنے کا دور نہیں ہے، نعرہ بازی کا دور نہیں ہے. اپنے آقا کی اداؤں کو دیکھیں، مکی زندگی دیکھیں اور مدنی زندگی بھی دیکھیں. جب میرے آقا مکہ کو فتح کرتے ہیں تو آپ بادشاہ ہوتے ہیں، پورا اختیار ہوتا ہے، پورا اختیار ہوتا ہے. آپ نے کھل کر کافروں کا مقابلہ کیا.
बहुत हमारा यहाँ इख्तियार है पूरा का पूरा। नबी ने मिजाज दिया है, अगर इस दर्जे पे रहो तो ये करना है, इस दर्जे पे रहो तो ये करना है। सुनो, अगर तुम्हें हिंदुस्तान में कामयाब होना है, सूफिया ने हमें जो तरीका अता फरमाया, कि अल्लाह वाले जो हमें तरीका अता फरमा रहे हैं, इसी तरीके का मतलब। राजा करीम नमाज किसी से लड़े भिड़े नहीं थे, तो एक जगह बैठ के अल्लाह अल्लाह करने लगे, वो नूर फैलता गया, लोग पीछे पीछे चले आते गए, कलमा पढ़ के मुसलमान होते चले। कोई परेशानी, कोई जोर नहीं, कोई दबाव नहीं, वो नूर फैलता गया, वो नूर के सारे लोग आते गए, जितना करीब होते गए कलमा पढ़ते रहे, मुसलमान होते चले। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।